بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان پارٹیوں میں شرکت کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر چھوٹا راجن نے ان کے طور طریقے اپنا لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سوبراج کا کوئی سراغ مل جائے۔ غزالہ اس کی بے تکی بات سن کر بھونچکا رہ گئی اور حیرت سے بولی، اس کے طور طریقوں کا سوبراج کے سراغ سے کیا تعلق نکل آیا؟ اسد خفت امیز انداز میں ہنس پڑا۔ بات لمبی ہو رہی تھی، اختصار کے چکر میں گڑبڑا گیا۔ آج کل یہاں قیمتی اور مہنگی گاڑیوں میں ٹریکر سسٹم لگوانے کا فیشن چلا ہوا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ چھوٹا راجن کی گاڑیاں اس سسٹم سے لیس ہیں۔ کسی طرح یہ پتا چل جائے کہ وہ کسی کمپنی کا سسٹم استعمال کر رہا ہے تو کچھ محنت کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ سوبراج کو لے جانے والی گاڑی کس سمت میں گئی ہے۔ وہ لوگ ہر لمحے اس کی صحیح ترین پوزیشن بتا سکتے ہیں۔ اسد کا ذہن یکایک بہت دور بھٹک گیا تھا۔ میری دانست میں وہ آسان کام نہیں تھا۔ صرف کمپنی کا نام معلوم ہو جانے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹا راجن کے پاس مال حرام کی ریل پیل تھی۔ اس کے پاس جدید اور تیز رفتار گاڑیوں کا پورا بیڑا رہا ہوگا۔ کمپنی سے رجوع کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ سوبراج کو لے جانے والی گاڑی کی مکمل شناخت کیا تھی۔ دوسری اور اہم ترین بات یہ تھی کہ کمپنی والے کسی بھی قیمت پر غیر متعلقہ فرد کو کسی گاڑی کی پوزیشن یا منزل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ مالک کے نامزد کیے ہوئے ایک دو افراد اپنے فون کے ذریعے اور پاس ورڈ بتا کر ہی کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ اسد نے آج خود گاڑیوں کے ٹریکنگ سسٹم کا ذکر نکالا تھا تو اسے ان دشواریوں کا علم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس بارے میں کوئی نشاندہی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کی ہاں میں ہاں ملا کر رہ گیا۔ بیچارے چوفان کا فون کارڈ ختم ہو چکا ہے، اب وہ بلا وجہ وہاں سوکھ رہا ہے۔ غزالہ نے مجھے یاد دلایا، آپ فون کر کے اس کی چھٹی کرا دیں۔ سوبراج بھاگ چکا ہے، اب چوفان کی وہاں موجودگی بے سود ہے۔ اسد نے کچھ سوچے سمجھے بغیر غزالہ کی تائید کی، میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ فوجیوں کی واپسی کے ساتھ وہ بھی لوٹ آئے گا۔ وہ اور ڈان برنارڈ اب تک سوبراج والے قصے سے بے خبر ہیں۔ چوفان سمجھ رہا ہے کہ امریکی فوجی چھوٹا راجن کو پکڑنے آئے ہیں۔ اسے اسی غلط فہمی میں مبتلا رہنا چاہیے۔ میری کوئی وضاحت کھیل بگاڑ دے گی۔ میری بات بہت واضح تھی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وضاحت نقصان دہ تھی لیکن چوفان سے رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چند ثانیوں بعد میں نے اس کا نمبر ملا لیا۔ ماسٹر، یہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ فریادی لب و لہجے میں بولا، اتنے مسلح فوجیوں کے ساتھ ہمارا پولیس کمشنر بھی اندر گیا ہے، پھر بھی وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ گولیاں چلی ہیں، نہ چیخیں سنائی دی ہیں اور میں باہر مر رہا ہوں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ شاید کوئی امریکی فوجی افسر اپنے سرکاری روب اور دبدبے کے ساتھ چھوٹا راجن سے ملنے گیا ہوگا، لیکن تمہیں ہر دال میں کالا نظر آنے لگا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، یوں بے رحمی سے میرا مذاق مت اڑاؤ۔ مجھے مشورہ دو کہ میں اب کیا کروں۔ اس پرانی گاڑی میں ایئر کنڈیشنر بھی نہیں ہے، ورنہ اس گرمی سے بچنے کے لیے انجن اور اے سی چلا کر اطمینان سے یہاں بیٹھا رہتا۔ وقت گزارنے کے لیے تم کچھ دعاؤں کا سہارا لے سکتے ہو۔ چاہو تو چھوٹا راجن کو بد دعائیں دیتے رہو۔ دل سے نکلی ہوئی بد دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو اور وہ اسی لمحے جہنم واصل ہو جائے۔ آہ ماسٹر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اندر سے تم اتنے سنگ دل اور شفاق ہو، شروع سے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مجھے سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا تم میری لیے ہمدردی کے دو بول بھی نہیں کہہ سکتے؟ چوفان میرے دوست، مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے۔ اس کے اظہار میں فصاحت اور بلاغت کے دریا بہائے جا سکتے ہیں۔ تم اپنی مرضی سے وہاں گئے ہو، میں نے تمہیں وہاں نہیں بھیجا تھا۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ تم اس وقت بھی مجھ پر تند کے تیر چلا رہے ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ تند نہیں، میرے دل کی آواز تھی۔ تم چاہو تو اس قافلے کی واپسی تک وہاں رکے رہو۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
اپنی جگہ اپنے کسی آدمی کو موتی محل کے پھاٹک کے سامنے مامور کر دو، خود گھوم پھر کر اندر کی خیر خبر لینے کی کوشش کرو، اکتا جاؤ تو گھر لوٹ جانا، تمہارا آدمی تمہیں گھر پر بتا دے گا کہ وہ امریکی پارٹی موتی محل سے کب اور کیسے واپس جاتی ہے۔ ماسٹر میں تمہارا ممنون ہوں، تم نے اتنی آسانی سے میری مشکل آسان کر دی۔ گرمی سے میرا بیجا یوں ابل رہا ہے کہ مجھے سامنے کی سیدھی سی باتیں بھی نہیں سوجھ رہی تھیں۔ جب ان کے لوٹنے کی خبر ملے تو مجھے ضرور آگاہ کر دینا۔ یس ماسٹر، اس کا جواب سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ آپ اس سے بہت بے رحمی سے پیش آتے ہیں، غزالہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں۔ غزالہ کی بات پوری ہوتے ہی اسد بول پڑا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ چاؤ فان جیسا زیرک اور مشہور بدماش تمہارے لیے موم کی ناک کیسے بن گیا ہے۔ میں تمہاری اس بات کا جواب دے چکا ہوں، میں نے اسے یاد دلایا، یہ سب ڈان برنارڈ کی برکت ہے۔ گرو کو متاثر کر لو، چیلے خود بخود تمہارے بے دام غلام بن جائیں گے۔ موتی محل میں مسلح امریکی فوجیوں کے داخلے کی خبر بہت سنسنی خیز انداز میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ سچ بات یہ تھی کہ چاؤ فان کی طرح مجھے بھی اس کا کوئی بھرپور نتیجہ برآمد ہونے کی امید تھی، لیکن سوبراج سے بات ہونے کے بعد ان امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ چاؤ فان کے لیے ان فوجیوں کا دیر تک موتی محل میں رکنا ناقابل فہم تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سوبراج کے نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے چھوٹا راجن کی بات پر اعتبار نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنے ذرائع سے چھان بین کر کے موتی محل پہنچے تھے، اور جب تک اس کا چپا چپا نہ چھان لیتے ان کا واپس جانا دشوار تھا۔ اپنے حریفوں اور حلیفوں سے ہر وقت رابطے کے لیے میرے پاس 2 موبائل فون موجود تھے۔ لنچ کے لیے ہم اسد کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ چند روز کی کوچہ نوردی کے نتیجے میں بینکاک کا جغرافیہ کافی حد تک میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ ہوٹل سے سلیم روڈ پر واقع پاکستانی اور ہندوستانی کھانوں کے مراکز کا فاصلہ زیادہ تھا۔ گرمی کی شدت میں اتنی دور تک پیدل جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹیکسی لے کر ہم تینوں ذرا سی دیر میں منزل مقصود پر پہنچ گئے اور اسد کے پیچھے ایک ایئر کنڈیشن پاکستانی ہوٹل میں گھس گئے۔ بینکاک میں دنیا بھر کے سیاح نظر آتے ہیں، ان میں سفید فاموں سے لے کر کالے اور رنگدار نسلوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ مقامی آبادی کا معاملہ بھی ملا جلا ہے، بہت بھاری اور واضح اکثریت تھائی باشندوں کی ہے، لیکن روزگار اور کاروبار کے مختلف شعبوں میں بہت سے دوسرے ایشیائی بھی شامل نظر آتے ہیں۔ اپنی نمایاں شناخت کی وجہ سے غیر ملکی تارکین وطن میں سکھوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ فٹ پاتھ پر خوانچہ لگا کر باندھ باندھ کا سامان بیچنے والوں سے لے کر مشہور ہوٹلوں تک پر سکھوں کی ایک قابل لحاظ نفری قابض ہے۔ اسد نے بتایا کہ بینکاک میں ایک سردار جی کا ہوٹل لذیذ اور چٹپٹے کھانوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ مسلمانوں کو ادھر راغب کرنے کے لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہاں کی ساری ڈشیں حلال کیے ہوئے گوشت سے تیار کی جاتی ہیں، پھر بھی وہ حب الوطنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس ہوٹل کو ترجیح دیتا تھا جس کا مالک شیخو پورہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد کلفی نے لذت کو دوبالا کر دیا۔ تینوں نے اس طرح شکم سیر ہو کر کھانا کھایا تھا کہ جب میں نے واپس ہوٹل جا کر کچھ دیر کے لیے سستانے کی تجویز پیش کی تو کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اسد ہم سے الگ ہو کر اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں غزالہ کے ساتھ کھلے ٹیک ٹیک میں ہوا کھاتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا۔ 5 بجے چاؤ فان نے اطلاع دی کہ امریکی فوجی کئی گھنٹوں تک موتی محل میں رہنے کے بعد واپس لوٹ گئے تھے۔ ان کی واپسی میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی گئی۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ ان کے ساتھ کوئی اضافی آدمی یا قیدی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آدمی سے خبر ملتے ہی مجھ سے رجوع کیا۔ وہ اطلاع دینے کے بعد اس نے رات کو کسی وقت مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اسے اتنا رگڑ چکا تھا کہ میں نے اس ملاقات کے بارے میں اس سے کوئی جرا نہیں کی۔ 8 بجے ہوٹل کے احاطے سے باہر اس سے ملاقات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ شام ہم نے کمرے میں گزار دی۔ اس دوران میں فون پر اول خان سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ سوبراج کے فرار کے بعد کراچی کے حالات پرسکون تھے، کہیں کوئی گڑبڑ یا تخریب کاری کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف جلال کے محکمے کی طرف سے عدالت میں سوبراج کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ وکیل سرکار کی جان سوزی کے سبب معزز عدالت نے پکی سماعت کی دوسری تاریخ پر سوبراج کو مفرور اشتہاری ملزم قرار دے کر مقدمے کی سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ صادر
صادر کر دیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر انگریزی میں نشر ہونے والی خبروں میں چھوٹا راجن کے ٹھکانوں پر ہونے والے دھماکوں کی باز گشت موجود تھی۔ اخبارات میں دشمنی کا نظریہ پیش کیے جانے کے باوجود ٹیلی ویژن پر ایک ہی راٹر لگائی جا رہی تھی کہ گولڈن ڈریگن میں مارے جانے والے محافظ کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ بقیہ 4 مقامات پر ہونے والے دھماکوں کے سلسلے میں کئی مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ وہ سرکاری چینل اپنا راگ الاپ رہا تھا، حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ چھوٹا راجن کے 5 ٹھکانوں پر دھماکوں کے ذمہ دار پوری طرح محفوظ تھے۔ ان واقعات کو رونما ہوئے کئی دن گزر جانے کے باوجود چوفان نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں رات کو مقررہ وقت پر کمرے سے نکلا تو میری خواہش تھی کہ غزالہ بھی میرے ساتھ ہو۔ میں اسے چوفان سے پوری طرح متعارف کرانا چاہتا تھا۔ مجھے خوف یہ تھا کہ چوفان کی زبان بہت لمبی تھی، جو کچھ اس کے دل میں آتا تھا وہ بے دڑک ہو کر کہہ ڈالتا تھا۔ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ ڈالتا جو میری برداشت سے باہر ہوتی تو پل بھر میں بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا۔ میں نے غزالہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے ہوٹل کی حدود میں رہنے کی تلقین کر کے چل دیا۔ ہوٹل کی لابی اس وقت بہت بارونق اور آباد تھی۔ ہلٹن اپنے نرخوں کے سبب عام ایشیائیوں کے لیے بہت مہنگا ہوٹل تھا۔ یورپ اور امریکہ سے آنے والے جب اپنی کرنسی کو مقامی بات میں تبدیل کر کے ہوٹل کے کرائے وغیرہ کا موازنہ کرتے تو وہ اپنے ملک کے مقابلے میں انہیں کوڑیوں کے مول محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت لابی سفید فام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے بیشتر افراد نے نکر اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کے چست اور مختصر نکر اور بغیر آستین کی ٹی شرٹ باہر کے گرم موسم میں ان کے لیے ضرور آرام دہ رہی ہوگی، مگر ہوٹل میں وہ صنف مخالف کے لیے کڑا امتحان بنی ہوئی تھی۔ میں اس چلتی پھرتی بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا ہوا ہوٹل سے باہر نکلا تو چوفان اپنی کالی اکاڑ سڑک کے کنارے روکے اطمینان سے سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ میری جھلک دیکھتے ہی وہ اپنی سیٹ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے برابر نشست سنبھالی تو وہ جلدی سے بولا، ماسٹر دھواں ناگوار گزر رہا ہو تو میں سگریٹ بجھا دوں؟ میں نے ابھی سلگائی تھی۔ اگر اس میں چرس نہیں ہے تو پیتے رہو، میں نے دانستہ چبھتا ہوا جواب دیا۔ گاڑی کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ دھیمے سے ہنسا، پھر بولا، یہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ چرس جلتی ہے تو اس کی تیز بو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ کیا گاڑی میں تمہیں تمباکو کے علاوہ کسی اور چیز کی بو محسوس ہو رہی ہے؟ میری طرف نہیں، سڑک کی دوسری طرف دیکھو۔ میں نے اسے ہدایت دی۔ مجھے ہر بو کا اندازہ ہے، مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ کیا بات ہے، آج تمہارا موڈ کچھ خراب نظر آ رہا ہے۔ جب پہاڑ کھودنے کے بعد چوہا بھی برآمد نہ ہو تو موڈ اس سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ آج تم نے موتی محل کے معاملے میں اپنے ساتھ میرا وقت بھی ضائع کیا۔ ماسٹر یہ نہ کہو، میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ امریکی وہاں دل لگی کے لیے آئے ہوں گے۔ میں نے اس معاملے پر بہت محنت کی ہے اور کام کی باتیں نکال کر لایا ہوں۔ کام کی باتیں جان کر مجھے خوشی ہوگی، میں نے قدرے حوصلہ افزا جواب دیا۔ اس سے پہلے میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ ڈان تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہے۔ میں نے ایک آدمی کو مارنے کے سوا اور کیا کیا ہے؟ ساری کارگزاری تمہارے آدمیوں کی تھی۔ ڈان کو ان سے خوش ہونا چاہیے۔ کام ہمیشہ نیچے والے کرتے ہیں، کریڈٹ منصوبہ بنانے والے کو ملتا ہے۔ وہ پلان تمہارا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا تھا، یہ بات ڈان بھی جانتا ہے۔ واقعی یہ اچھی بات ہے کہ ڈان ہم سب سے خوش ہے۔ کام اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو چھوٹا راجن بہت جلد منظر سے غائب ہو جائے گا۔ موتی محل والوں سے امریکیوں کو کوئی اناد نہیں ہے۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد چاؤفان بولا، وہ چھوٹا راجن کے کسی مہمان کی تلاش میں وہاں آئے تھے۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے اس سے جرا کی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ بہت کم وقت میں اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ ماسٹر، میں نے 10 برس کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد سے بینکاک میں پلا بڑا ہوں۔ میں بھی اسی لائن کا آدمی ہوں جس پر چھوٹا راجن چلتا ہے۔ موتی محل میں میرے کئی جاننے والے کام کرتے ہیں۔ جب سے ڈان اور چھوٹا راجن میں
میں دشمنی ہوئی ہے، میں نے ان سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، مجھے ان میں سے ایک کو تلاش کرنا پڑا، اس سے مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئیں۔ تم کو معلوم ہے کہ پرانے دوستوں سے کوئی کچھ نہیں چھپاتا، وہاں ایسا کون سا مہمان آ گیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ موتی محل کا کوئی اہم آدمی نہیں ہے، اسے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ ان فوجیوں نے اپنے مطلوب آدمی کی تلاش میں موتی محل کے ایک ایک کمرے اور تہہ خانوں میں جھانکا۔ چھوٹا راجن ان حرکتوں پر بہت برہم تھا، لیکن وہ انہیں نہیں روک سکا۔ وہ آدمی نہیں ملا تو فوجی خاموشی سے چلے گئے۔ میں نے اس سے تصدیق چاہی، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس نے ایک خاص بات یہ بتائی کہ پھاٹک سے فوجیوں کے اندر گھسنے کے بعد موتی محل کے پچھلے گیٹ سے چھوٹا راجن کا ڈرائیور ایک لینڈ کروزر میں کسی کو لے کر تیزی کے ساتھ کہیں روانہ ہوا تھا۔ آخر تک وہ گاڑی موتی محل میں واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ چھوٹا راجن کا پورا اسرار مہمان اسی گاڑی میں گیا ہوگا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدہ بلکہ پر تشویش لہجے میں بتا رہا تھا۔ میرے لیے وہ تفصیلات سنسنی خیز تھیں۔ میرے ذہن میں یکا یک اسد کی باتیں تازہ ہو گئیں۔ اس نے ٹریکر کمپنی کے ذریعے گاڑی کا سراغ لگانے کی توقع ظاہر کی تھی، جبکہ اسے گاڑیوں کی شناخت اور ساخت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ناکافی معلومات کی وجہ سے اس کی کوششوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چاؤ فان اس بارے میں امید افزا خبر لایا تھا۔ لینڈ کروزر کس رنگ کی تھی؟ تم نے اس کا نمبر تو معلوم کیا ہوگا؟ میں نے بے چینی سے اپنی سیٹ میں پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹا راجن کو نو دولتیوں کی طرح نئی نویلی گاڑیوں کا شوق ہے۔ اس کے پاس لینڈ کروزر ایک ہی ہے، اس کا رنگ سفید ہے، نمبر بھی آسانی سے مل سکتا ہے۔ تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے سوالوں پر وہ چکنا ہو گیا۔ امریکیوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ چھوٹا راجن کے مہمان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اس طرح اسے نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ نہیں ماسٹر، میری توقع کے برعکس اس نے کہا، یہاں بڑی امریکی فوج ہے، انہوں نے ہماری زمین پر فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں، مگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ڈان یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ چھوٹا راجن کو ذلیل کرنے کے لیے ہم امریکیوں سے کوئی مدد لیں۔ اس کے مقابلے میں وہ 10-12 ہفتوں تک مناسب موقع کا انتظار کرنے کو ترجیح دے گا۔ تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں بھی امریکیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے بگڑتی ہوئی بات سنبھالنے کے لیے جلدی سے کہا، آج دنیا کا ہر سمجھدار آدمی ان کے تکبر امیز رویے اور غرور کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے سرسری طور پر ان کا ذکر کیا تھا۔ تفصیلات سامنے آئیں تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس کے مہمان سے کیا لینا؟ اس وقت مہمان اس کی کمزوری بن گیا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس وقت چھوٹا راجن کا ہر دوست اور ہر مہمان ہمارا دشمن ہے۔ اسے پکڑ کر ہم چھوٹا راجن کو کسی جال میں پھانس سکتے ہیں۔ ماسٹر، تم ہمیشہ دور کی کوڑی لاتے ہو، ہم اسے یرغمال ضرور بنا سکتے ہیں۔ تم بتا رہے ہو کہ وہ موتی محل سے سفید لینڈ کروزر میں نکالا گیا تھا۔ میں نے اس سے تائید طلب لہجے میں کہا، میرے دوست کو یہی شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور رہا ہو۔ گاڑی نکلنے کی ٹائمنگ کی وجہ سے اسے شبہ ہوا تھا۔ ہو سکے تو لینڈ کروزر کا نمبر معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ بتا دوں گا، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرے دوست نے مجھے ایک اور نئی بات بتائی ہے کہ آج کل چھوٹا راجن نئے گارڈز کی تلاش میں ہے۔ کیا اسے آدمی کم پڑ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، دھماکوں اور ایک آدمی کے قتل سے وہ ڈر گیا ہے، یا پھر وہ اپنے مہمان کی حفاظت کے لیے آدمیوں کی تلاش میں ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تم نے بتایا تھا کہ وہ جب چلتا ہے تو کئی مسلح گارڈز اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بالکل کہا تھا، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کے گھر اور ناچ گھروں میں بہت سے تھائی کام کرتے ہیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے سارے گارڈز اس کے ہم وطن ہیں۔ خد و خال سے تم بھی ہندوستانی لگتے ہو۔ کوشش کرو تو تم گارڈز میں شامل ہو کر اس پر بہت قریب سے وار کر سکتے ہو۔ تم دلیر بھی ہو اور ذہین بھی، اسے مشکل سے تمہارے پائے کا آدمی ملے گا۔ چاہو شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں نے کڑے لہجے میں کہا۔ پھر وہی چاہو، وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر کراہا۔ ماسٹر، میں نے التجا کی ہے کہ میرے نام کے ٹکڑے مت کیا کرو۔ چاؤ فان ایک لفظ ہے، تم خود غور کرو۔ میں تمہیں ماسٹر کے بجائے صرف ماں کہوں تو
تمہارے دل و دماغ پر کیا گزرے گی؟ دماغ پر کچھ بھی نہیں گزرے گی، میں دل ہی دل میں تمہاری جہالت پر ہنس کر رہ جاؤں گا۔ میں نے بے نیازی سے جواب دیا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہاری عزت کرتا ہوں۔ اس نے اپنی مجبوری بیان کی۔ میں آئندہ احتیاط رکھوں گا، کبھی کبھی تم ایسی بات کہہ جاتے ہو کہ نام کے ساتھ تمہارا حلیہ تک بگاڑنے کو دل چاہتا ہے۔ ماسٹر، اس وقت میں نے کوئی بے تکی بات نہیں کہی تھی، تم مجھے چھوٹا راجن کا گارڈ بن جانے کا مشورہ دے رہے تھے، میں تمہیں دشمن کی شہرگ کے قریب پہنچنے کی ترکیب بتا رہا تھا۔ اپنی ترکیبیں اپنے پاس رکھو، میں نے خفگی سے کہا۔ ڈان کہہ رہا تھا کہ چھوٹا راجن بھی اب بینکاک کا ڈان بننے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ بغیر دیکھے بالے مجھے ملازمت دے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں۔ بینکاک کے بدماشوں کی اس ٹولی کی خاص خوبی یہ تھی کہ کسی نے مجھ سے قومیت سمیت ذاتی نوعیت کے سوالات نہیں کیے تھے، صرف ڈان نے میری بے جگری کی تعریف کرتے ہوئے میری قومیت کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ فخر اور خوشی کا موقع تھا، میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں پاکستانی ہوں، جس پر ڈان نے میری مٹی کی عظمت کو اپنا سلام پیش کیا تھا۔ چاؤ فان کو اس بات کا علم نہیں تھا، اسے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میں ہندوستانی نہیں تھا۔ وہ بولا، تم کہیں بھی پیدا ہوئے ہو، چھوٹا راجن تمہیں ہندوستانی سمجھے گا۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ جب چھوٹا راجن کو علم ہوگا کہ اس کے پاس نوکری کے لیے آنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ میری گردن دبوچ لے گا۔ مجھے ایسے نادر مشورے نہ دو کہ ان پر عمل کر کے مجھے بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بدماشی میں نام پیدا کرنے کے باوجود وہ زیادہ اوپر کیوں نہیں جا سکا۔ اس میں ذہانت اور صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت کی کمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈان کا نیاز مند بن کر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اس اطاعت کے لیے اسے ڈان کو اپنی آمدنی میں سے کوئی خراج نہیں دینا پڑتا تھا۔ ایک بڑے نام سے وابستہ ہو کر اس نے زیر زمین دنیا کے ایک مخصوص حلقے میں اپنی ساکھ بنائی ہوئی تھی۔ وہ ایک اچھا اور محنتی کارندہ تھا، لیکن اپنی برادری میں زیادہ اونچی اڑان لینا اس کے بس سے باہر تھا۔ خفت امیز اور طویل خاموشی کے بعد اس نے پزمردہ لہجے میں زبان کھولی، مجھے تم پر رشک آتا ہے کہ میں تمہاری طرح تیزی سے کیوں نہیں سوچ سکتا۔ نہار منہ مرچوں کے مربے کا ایک چمچہ لے لیا کرو، عقل تیز ہو جائے گی۔ میں نے یہ تو سنا ہے کہ مرچوں اور مسالوں کے استعمال سے معدہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن تم نئی بات بتا رہے ہو، کیا میں اس پر یقین کر لوں؟ بول کر بھی یقین نہ کرنا۔ عقل اور رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اسے بڑھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تم خاصے ذہین ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو، لیکن بولنے میں عجلت سے کام لیتے ہو۔ ماسٹر، تم ہمیشہ پتے کی بات بتاتے ہو، کبھی کبھی میں خود بھی اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس کرتا ہوں۔ اسے چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ لینڈ کروزر کا نمبر کب دے رہے ہو؟ زیادہ دیر نہیں لگے گی، کہو تو گاڑی یہیں کہیں پارک کر دوں۔ یہ بینکاک کا بہت خاص علاقہ ہے، اسے پیٹ پونگ کہتے ہیں۔ میری بات کا جواب دے کر اس نے پوچھا۔ وہ گاڑی کی رفتار بہت دھیمی کر چکا تھا۔ یہاں کیا خاص بات ہے؟ میں نے کھڑکی سے باہر نظر آنے والے مناظر پر ذرا گہری نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ ماسٹر، زندہ دل گوروں کے لیے یہ بینکاک کا دل ہے، ایک پرائیویٹ سڑک پر جنوب مشرقی ایشیا کا سارا حسن جمع ہے۔ یہاں صرف حسن پرست گورے آتے ہیں، دوسرے سیاحوں کے لیے دو الگ الگ گلیاں ہیں، وہاں بھی سب کچھ ہے مگر معیار اور دام کم ہے۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ یہ یہاں کا ریڈ لائٹ ایریا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ماسٹر، یہاں کوئی ریڈ لائٹ ایریا نہیں ہے۔ بینکاک میں جگہ جگہ جسمانی تفریح گاہیں موجود ہیں۔ کلبنگ ٹوئی بندرگاہ کے پاس اور شہر میں پیٹ پونگ کی 3 متوازی سڑکیں ذرا زیادہ مشہور ہیں۔ مرد سیاحوں کی اکثریت رات کو یہاں سمٹ آتی ہے۔ گاڑی کہیں نہ روکنا، اس کا ارادہ بانپ کر میں نے اسے ہدایت کر دی۔ مجھے تمہارے شہر کی ان خرافات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ماسٹر۔ ہر سیاح کے دل میں ایسی جگہ دیکھنے کی آرزویں مچلتی ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے پوچھتے ہوئے ہچکچاتا ہے، خود سے کوئی نہیں بتاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی سے اتر کر تم ان گلیوں کا چکر لگا لو تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ زندگی اور مسکراہٹوں کی سرزمین ہے، یہاں تم ہر ایک کو خلیق اور مہربان پاؤ گے۔ مسٹر چاؤ فان، میں سیاح نہیں ہوں، انتقام لینے کے لیے ایک مشن پر یہاں آیا ہوں۔ میں ان رنگینیوں میں الجھ گیا تو میرا
مشن ادھورا رہ جائے گا. ہو سکے تو چلتی ہوئی گاڑی میں سے مجھے چھوٹا راجن کے ایک دو وہ ٹھکانے دکھا دو جہاں تم نے بارود کے پھول کھلائے تھے. بیبی کلب تم نے اسی دن دیکھ لیا تھا. پیچ بری روڈ پر گولڈن ڈریگن میں تم خود گئے تھے. اس سڑک پر ایک کسینو ہم پیچھے چھوڑ آئے. اس کے 2 نائٹ کلب پیٹ پونگ میں ہیں. اس وقت وہاں سے گاڑی میں گزرنا ناممکن ہے. دھماکوں سے کوئی عمارت بری طرح تباہ نہیں ہوئی. پہلے دن کہیں کہیں تباہی کے کچھ آثار نظر آئے تھے جو اگلی شام سے پہلے مٹا دیے گئے. اب گولڈن ڈریگن سمیت 5 ٹھکانے اپنے معمول کے مطابق چل رہے ہیں. دھماکوں سے ان کا کاروبار متاثر نہیں ہوا. میں نے پوچھا یہ دھندے کبھی متاثر نہیں ہوتے. جب پورا ویتنام جنگ کی آگ میں جل رہا تھا اور وہ شعلے پڑوسی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے تو بینکاک کی راتیں زیادہ جوان ہوتی تھیں. امریکی سپاہی شراب پی کر موسیقی کے تیز شور میں رات ہر لڑکیوں کے ساتھ ناچتے رہتے تھے. اس جنگ کے مقابلے میں وہ دھماکے کچھ بھی نہیں تھے. ان 5 کلبوں کا دھندا مندہ ہوا ہے مگر چل رہا ہے. وہ جذبات کی رو میں بہکتے بہکتے آج خود راہ راست پر آ گیا. ایسا تو نہیں کہ چھوٹا راجن اپنے ان کلبوں کے لیے محافظ تلاش کر رہا ہو. میں نے فوری خیال کے تحت اس سے پوچھا. اس نے سختی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا کلبوں کا سارا عملہ مقامی ہے. وہ بدماشی کے ساتھ اس کاروبار کے گر بھی جانتا ہے. سیاہ تھائی میزبانوں کی قاتل مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. بھارتیوں کو جاننے کے لیے وہ تاج محل اور اجنتا ایلورا کے غاروں میں جاتے ہیں. ہندوستانی گارڈز وہ صرف اپنے ساتھ رکھتا ہے. دھماکوں کے بعد اس نے یہاں بھی حفاظتی انتظامات بڑھا دیے ہوں گے. کچھ نہیں کہا جا سکتا. سنا ہے کہ اب وہ چوکنا ہو گئے ہیں. اپنے کلبوں میں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھنے لگے ہیں. میرے موڈ کا اندازہ ہو جانے کے بعد اس نے بینکاک کی شبینہ تفریحات کا ذکر گول کر دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر ٹریفک کے بہاؤ میں شامل ہو گیا. چند منٹ بعد ہم ایک کشادہ 2 رویہ سڑک پر بائیں طرف مڑ گئے. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد. معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.